الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم اس کو دیکھ لو تو صوم رکھو. اس کو یعنی ہلال کو، چاند کو دیکھ لو. جب تم چاند کو دیکھ لو تو صوم رکھنے کی ابتدا کرو، اور جب تم چاند کو دیکھ لو تو افطار کی ابتدا کرو. افطار کی ابتدا مقصود عید مناؤ، افطار کے دنوں کی ابتدا کرو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اور اگر بدلی چھا جائے، چاند دیکھنے میں کوئی چیز حائل ہو جائے تو گنتی مکمل کرو. فَاقْدُرُوا لَهُ، تو گنتی مکمل کرو. یہ روایت صحیح بخاری میں کتاب الصوم باب هل يقال رمضان او شہر رمضان. ایک وقت میں اختلاف تھا کیا مہینوں کا نام لینا اور خاص طور پہ رمضان کا مہینہ کہے بغیر صرف رمضان کہہ سکتے ہیں، یہ اختلاف تھا. اور اس تعلق سے ایک حدیث بھی آئی ہے ضعیف کہ رمضان کو رمضان نہ کہو، رمضان اللہ کا نام ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس اور بہت ساری احادیث میں ثابت ہے یہ بات کہ رمضان کو صرف رمضان کہا گیا ہے، شہر و رمضان نہیں کہا گیا. تو رمضان کا مہینہ کہنا ضروری نہیں، رمضان آ گیا، رمضان ختم ہو گیا کہہ سکتے ہیں، مہینہ لگانا ساتھ میں ضروری نہیں ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے اس مسئلے کا بھی استنباط کیا ہے. اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں بھی اسے ذکر کیا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، کہ جب تم چاند کو دیکھو تو صوم رکھنا شروع کرو، اور جب چاند کو دیکھو تبھی عید مناؤ. اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان لرؤیت الہلال، چاند دیکھنے کی وجہ سے صوم رمضان کے واجب ہونے کا بیان. وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا. أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ 30 يَوْمًا، اور ابتدا میں یا انتہا میں، یعنی رمضان کی ابتدا میں گویا شعبان کے آخر میں، یا رمضان کی انتہا میں یعنی شوال کی ابتدا میں اگر بدلی چھا جائے اور چاند کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ بن جائے تو پھر مہینے کو 30 دن مکمل کرو. اور سنن نسائی میں، اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. اس روایت میں جو ہے سب سے پہلا مسئلہ اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے ساری چیزوں کے مسائل میں ایک اصل متعین کر دی ہے. اصل متیقن، ہر چیز میں ایک اصل متیقن یقینی اصل، یقینی بنیاد فراہم کر دیا ہے شریعت نے. اس یقینی بنیاد کے ہوتے ہوئے ہم اس سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے ہٹنے کے لیے کوئی اور یقینی دلیل مہیا ہو جائے. تو ہمارے پاس شعبان کا مہینہ، کوئی بھی عربی مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا تو 30 کا ہوتا ہے. تو 29 کو جب تک چاند نظر نہ آ جائے، 29 مکمل کرنے کے بعد، تب تک شعبان ہی جاری ہے. یہ یقینی مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الشہر ھکذا وھکذا وھکذا، یعنی 10 10 20 10 30، مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا الشہر ھکذا وھکذا وھکذا، یعنی شہر مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے تو مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. اور 30 اور 29 میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ چاند ہے. تو جب چاند نہیں دیکھا گیا تو اصل یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ جاری ہے. اس یقین سے ہم رمضان کا مہینہ کیسے شروع ہوا؟ جب تک یقینی دلیل نہ مل جائے چاند کی تب تک ہم رمضان شروع نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے شریعت کا بہت عظیم الشان قاعدہ ہے کہ ہر چیز میں ایک اصل بنیاد ہے، ہم اس اصل بنیاد سے یقین کے بغیر نہیں ہٹ سکتے. اب اس میں کچھ اہم مسائل اس حدیث کے اندر آتے ہیں، ان ہم مسائل کو لے لیتے ہیں. ان میں سے مثلا ایک
جو ہے بات یہ حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا صوم رمضان اس وقت تک کسی بندے پر فرض نہیں ہوتا جب تک کہ رمضان کا مہینہ شروع نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تو جو شخص تم میں سے رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، رمضان کا مہینہ جو شخص پا جائے، تو رمضان کا مہینہ جب مل جاتا ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تبھی صوم رمضان فرض ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں. اور رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا کیسے معلوم ہوگا؟ اذا رأیتموہ فصوموا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب چاند دیکھ لو تب اس کے بعد صوم کی نیت کرو. چاند دیکھنے کے بعد فوراً تو صوم رکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ صوم تو دن میں رکھنا ہوتا ہے نا، رات میں نہیں. اور چاند شام کو دکھائی پڑے گا، تو شام کو دکھائی پڑے گا تو آپ کے اس کے بعد پوری رات ہے آپ کے پاس نیت کرنے کے لیے، یعنی پختہ عزم کر لو کہ اب مجھے صوم رکھنا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا کیونکہ چاند دکھائی دے گیا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتموہ، جب تم ہلال دیکھ لو، چاند دیکھ لو، فصوموا، تو صوم کی نیت کر لو اور اس کے بعد صوم رکھو. تو یہ ایک طریقہ ہوا دیکھنے جو ہے ماہ رمضان کے شروع ہونے کا. یہ شرط نہیں ہے کہ ہر شخص چاند دیکھے. ایک آدمی کہے کہ میں نے تو نہیں دیکھا اپنی آنکھ سے، میں حدیث میں ہے کہ چاند دیکھ لو تب روزہ رکھو، میں نے نہیں دیکھا اس لیے میں کیسے رکھوں. تو یہ اس پر تمام علماء امت کا اتفاق ہے، اس پر تمام علماء امت کا اتفاق ہے کہ ہر فرد کو چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی ایسے شخص نے چاند دیکھ لیا جس کے دیکھنے کی وجہ سے اعتبار مل جائے گا، مہینے کے شروع ہونے کا جو معتبر شخص ہے، عدل ہے، قابل اعتماد ہے، تو اس کے دیکھ لینے کی وجہ سے حجت قائم ہو جائے گی، تو پھر صوم لازم ہو جائے گا. تو جس شخص کے دیکھنے کی وجہ سے، جس شخص کی گواہی کی وجہ سے صوم مہینے کا شروع ہونا ثابت ہو جائے تو اس سے کے دیکھنے کی وجہ سے ہر ایک کا دیکھنا ہو جائے گا. ہر فرد کو اپنے طور پر دیکھنا ضروری نہیں ہے. تو پہلی چیز جس بنیاد پر مہینہ شروع ہوتا ہے وہ ہے 29 دن مکمل ہونے کے بعد 30 کی رات کو چاند کا دکھائی جانا، چاند کا نظر آ جانا. اور دوسری چیز جس کے ذریعے سے مہینہ مکمل ہوتا ہے وہ ہے مہینے کا 30 دن مکمل کرنا. جب چاند نہ دکھائی دے اور مطلع بالکل غبار آلود نہ ہو، آسمان صاف ہو اور چاند نظر نہ آئے، تو اس میں اتفاق ہے ساری امت کا کہ اگر چاند نظر نہیں آیا اور مطلع صاف ہے تو پھر 30 دن مکمل کریں گے. ہاں اگر مطلع ابر آلود ہے، غبار ہے، دھواں ہے، بدلی ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے شک ہے کہ پتہ نہیں چاند نکلا تو لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیا کیونکہ ہماری نگاہ اور چاند کے بیچ میں کچھ چیز رکاوٹ بن گئی، کوئی چیز حائل ہو گئی، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں بھی راجح بات یہی ہے اور جمہور امت کا قول یہی ہے کہ شعبان کو 30 مکمل کریں گے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چھپ جائے یا بدلی ہو جائے تو ایسی صورت میں فقدروا لہ، تو اندازہ مکمل کرو یا گنتی مکمل کرو، جیسا کہ دوسری حدیث میں صاف صاف آیا ہے فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا، شعبان کی گنتی کو 30 دن مکمل کرو. تو گویا چاہے بدلی ہو چاہے بدلی نہ ہو، کسی بھی صورت میں چاند نہ دکھائی دینے کی صورت میں شعبان کو 30 دن مکمل کریں گے. اور اس کے بعد میں 30 دن سے زیادہ عربی کا مہینہ نہیں ہوتا. یہی معاملہ رمضان کے ختم ہونے پر بھی ہے کہ رمضان کی 29 کو اگر چاند نظر آ گیا الحمدللہ، اور اگر چاند نظر نہیں آیا، چاہے بدلی ہو چاہے بدلی نہ ہو، آسمان صاف ہو، کوئی بھی صورت ہو، ہر صورت میں چاند نظر نہ آنے کی صورت میں رمضان کو 30 مکمل کریں گے. مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. اور کل کے درس میں یہ بات آ گئی تھی کہ شریعت نے جب ایک حد مقرر کر دی ہے
تو ہم اس حد سے تجاوز نہیں کریں گے کہ منمانی کریں، کہیں کہ نہیں چاند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ایک دن پہلے ہی سے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا چاند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ایک دن اور بعد میں رکھ لیں گے، اس طرح سے چاند دیکھے بغیر۔ کیونکہ شریعت نے جب ایک حد مقرر کر دی آپ نے، تو آپ کا کام ہے تسلیم و رضا، اس کا نام ہے اسلام، ہمارے دین کا نام ہے اسلام، سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، بات کو مان لینا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا چاند دیکھ کے صوم شروع کرو، رمضان کا مہینہ شروع کرو، تو چاند دیکھے بغیر حساب سے نہیں شروع کر سکتے، چاہے جتنا حساب کے ماہر پیدا ہو جائیں اور چاہے جتنے دلائل آ جائیں، چاند دیکھنے کے علاوہ کے نہیں قبول کیا جائے گا۔ ہمارا دین اتباع کی بنیاد پر ہے اور تسلیم کی بنیاد پر ہے۔ تو بہرحال فقدروا لہ کی تفسیر جو راجح اور صحیح تفسیر ہے کہ شعبان کے 30 دن مکمل کرنے کے بعد ہی صوم رکھیں گے۔ ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ میں تھا، ایک شہر میں تھا، ایک بستی میں تھا، اب اس کے بعد میں ایک ملک سے پھر اس نے دوسرے ملک کا سفر کیا، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ کیا جس بستی میں اس نے صوم رکھنا شروع کیا تھا اس بستی کے مطابق ہی وہ اپنے صوم کو مکمل کرے گا، یا جس بستی میں پہنچا ہے وہاں کے مطابق اپنے صوم کو مکمل کرے گا؟ تو اس کو ہم سمجھنے کے لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کو ساتھ میں ملاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون، کہ روزہ تب ہے، صوم تب ہے جب سب صوم رکھو، اور عید تب ہے جب سب عید مناؤ، اور بقرعید تب ہے جب سب بقرعید مناؤ۔ یعنی گویا ایک شخص کا حساب الگ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی عید الگ سے پڑھ لے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایک ملک سے دوسرے ملک میں گیا ہے اور وہاں کے لوگوں کا مطلب مختلف ہے، ان کی تاریخ مختلف ہے، ان کا چاند مختلف ہے، جیسے لوگوں کے صلاۃ کے اوقات مختلف ہیں، فجر ایک ملک میں دوسرے وقت میں، دوسرے ملک میں دوسرے وقت میں، ایسے ہی صیام بھی ایک عبادت ہے اور اس کے اوقات بھی مختلف ہو سکتے ہیں، کہ ان کے یہاں صوم کی پہلا صوم ہے اور دوسرے ملک میں دوسرا صوم ہے، کسی ملک میں تیسرا صوم ہے۔ تو جس طرح سے صلاۃ کے اوقات مختلف ہیں اور اس میں سے امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی طرح صوم کے اوقات اگر مختلف ہو جائیں تو اس سے امت میں کیا اختلاف ہوگا؟ تو یہ کہنا کہ اس سے امت میں اختلاف نظر آتا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ہر ملک کے لوگ اپنی رویت کے اعتبار سے، ہر جگہ کے لوگ اپنی رویت کے اعتبار سے رکھیں گے۔ البتہ اگر جو ہے ایک علاقے کی ایک حاکم اور امیر المسلمین کی سلطنت میں ہے اور اس امیر کی جانب سے حکم ہوتا ہے، تو سارے لوگوں کو پھر اس امیر کی اطاعت کرتے ہوئے ایک وقت شروع کرنا چاہیے اور اس امیر کی بات مانتے ہوئے ایک وقت پہ ختم ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو اول الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ہوا۔ ہاں، ایک مسئلہ ساتھ میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا اور وہاں پہنچے اور آپ کا 28 ہوا اور وہاں کے لوگوں کا 29 ہو گیا اور چاند نظر آ گیا، تو آپ اپنے 28 ہی پر آپ بھی لوگوں کے ساتھ عید منائیں گے۔ البتہ چونکہ عربی مہینہ 29 سے کم نہیں ہوتا، اس لیے آپ ایک دن قضا کریں گے کیونکہ آپ کا 28 ہی ہوا، اور اگر آپ کا ایک دن زیادہ ہو گیا، 31 ہو گیا، تو ایسی صورت میں آپ کا ایک نفل ہو جائے گا۔ آپ یہ نہیں کہ عربی مہینہ 30 ہی ہوتا ہے اس لیے آپ ایک دن پہلے ہی عید منا لیں گے اور ایک دن پہلے ہی چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ مہینے کے احترام میں اور لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے آپ بھی 31 پورا کریں گے، اور اس کے بعد ایک دن آپ کا نفل ہو جائے گا اور سب کے ساتھ میں عید منائیں گے۔ اسی طرح سے اگر لوگوں نے رمضان شروع کیا چاند دیکھ کر کے اور اس کے بعد میں رمضان کے آخر میں 28 تاریخ ہی کو پھر سے چاند نظر آ گیا، تو ایسی صورت میں چاند نظر آنے کی صورت میں عید منا لیں گے اور سارے لوگ پھر ایک دن کی قضا کریں گے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو اس حدیث سے متعلق تھے، اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا لہ یا فقدروا لہ۔ تو یہ حدیث جب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شعبان یا رمضان
یا عید الفطر شوال کا مہینہ، یہ مہینے شروع ہوتے ہیں چاند دیکھ کر کے اور یا پھر مہینہ 30 دن مکمل کر کے، کہ اس سے شروعات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اذا رأیتموہ فصوموا، جب چاند دیکھو تو صوم رکھو، یعنی صوم کی نیت کرو۔ اس سے ایک مسئلہ اہل علم نے یہ بھی نکالا ہے کہ رات ہی میں نیت کر لینی چاہیے، اور اس کی واضح حدیث بھی موجود ہے، لا صیام لمن لم یبیت الصیام قبل الفجر، یا لمن لم یبیت الصیام فی اللیل، اس آدمی کا صوم قابل قبول نہیں، صحیح نہیں، جس نے فجر سے پہلے ہی نیت نہیں کر لی۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور اس حدیث میں بھی یہ معنی شامل ہے کہ فرض صوم میں رات ہی میں نیت کر لینی چاہیے۔ ہاں، اب ایک مسئلہ یہ آ گیا کہ اگر کسی کو اطلاع ہی دیر سے ملی، 29 کو چاند نظر نہیں آیا اور اطلاع بھی نہیں آئی اور آدمی سو گیا، اگر کسی شخص نے صبح اٹھ کر کے اب اسے معلوم ہوا، دن شروع ہو گیا، اور اس کے بعد اطلاع آئی کہ آج تو رمضان ہے اور فلاں جگہ چاند دیکھا گیا ہے اور اس کی گواہی مل گئی ہے، تو کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں چونکہ اس نے رات میں نیت نہیں کی ہے اور فرض صوم کے لیے رات کی نیت ضروری ہے، اس لیے وہ شخص آج کا صوم جو ہے یہ نہیں شمار کرے گا رمضان کا، بلکہ ایک دن بعد میں قضا کرے گا۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔